أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ سورہ انعام کی 103 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے سے پورے ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو پیش کر کے یہ بتا دیا، جو کفار اور منکرین اس سے پہلے سے یہ بات کہہ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی قدر کو انہوں نے نہیں پہچانا تھا، تو اس میں بتانا مقصود تھا پچھلے ایک رکوع میں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو بے شمار نشانیاں کائنات میں بکھری پڑی ہیں، اس میں اگر وہ غور و فکر کر لیتے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کو حاصل ہو جاتی تھی۔ چند نمونے کے طور پر کچھ چیزوں کو جو انسان کی ضروریات میں بھی شامل ہے اس کو پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہاری ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں، تمہاری غذا اور تمہارا پانی جو تمہاری زندگی کی اہم ترین ضرورت ہے، اور دیگر چیزیں، اور پھر زمین و آسمان کو بغیر نمونے کے بنانے والی ذات بھی وہی باری تعالیٰ ہے، تو اس کو چھوڑ کر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ وہی ہے رب، وہی خالق ہے تمہارا، وہی مالک ہے، تو پھر معبود بھی وہی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس آیت میں اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ یہ سب ساری صفات اللہ تعالیٰ کی پیش کر دی گئی، تو کوئی احمق یہ کہہ سکتا تھا کہ یعنی اللہ کہاں ہے مجھے بتاؤ، رب کو دیکھنا چاہتا ہے کوئی، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی۔ ابصار بصر کی جمع ہے، مطلب یہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھنے کی جو صلاحیت ہے، بصارت جسے کہا جاتا ہے نگاہوں سے، اس کو اس کا یہاں پر تبصرہ کیا گیا۔ اور ادراک کہتے ہیں پا لینا، پکڑ لینا یا احاطہ کر لینا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ جن و انس ہو، چاہے ملائکہ ہو، چاہے حیوانات ہو، چاہے اور کوئی ہو، ان تمام بھی مل کر اللہ تعالیٰ کو اگر دیکھنا چاہیں اور ان نظروں سے، نگاہوں سے ان کا احاطہ کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ بتا دیا گیا اس میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوقات کو، ان کی نگاہوں کو اپنے محیط ہے، اس کو احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ مخلوقات ان کا احاطہ نہیں کر سکتی، ان کو نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مخلوقات جو پیدا فرمائی ہے، حالانکہ ان کی نگاہوں میں اتنی قوت بخشی گئی ہے کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی اپنی چھوٹی سی چھوٹی آنکھ سے یہیں پر بیٹھ کر بہت سی چیزیں دیکھ لیتا ہے، تاکہ انسان اس زمین پر بیٹھ کر بڑے بڑے جو کرے ہیں، سورج اور چاند وغیرہ جو زمین کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑے ہیں، اس کو بھی بڑی آسانی کے ساتھ دیکھتا رہتا ہے، اس کا احاطہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ جو ہے غیر محدود ہے، آپ کی صفات غیر محدود ہیں، اور انسان کے خیالات، انسان کی جو ہے باتیں، اس کی جو ہے ساری چیزیں محدود ہیں، تو محدود میں غیر محدود سما نہیں سکتا، یہ تو جو ہے ایک ضابطہ ہے۔ جو محدود ہے انسان کی ساری چیزیں، اس کی صفات، اس کے خیالات، تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو غیر محدود ہیں وہ نہیں سما سکتے۔ اسی وجہ سے اہل سنت الجماعت کا جو ہے یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی اپنے رب کی زیارت نہیں کر سکتا اور نہ اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے، یعنی کوئی اس دنیا میں رہ کر ایسا نہیں کر سکتا۔ آخرت میں اس کو یہ موقع ملے گا، جو اہل ایمان ہوں گے تو ان کو اپنے رب کی زیارت کا موقع دیا جائے گا۔ یعنی اس میں اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ تم خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتے، لیکن وہ اچھی طرح تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا احاطہ کیے ہوئے ہے، ایک ایک ذرہ ذرہ جو اس کائنات کا ہے اس سے وہ باخبر ہے۔ لہذا کوئی شخص اس خیال میں مبتلا نہ رہے کہ جب خدا دکھائی نہیں دیتا تو پھر اس کا وجود کہاں پر ہے۔ جیسا کہ بہت سے ایسے بیوقوف ہیں دنیا میں
جو ہر چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حقیقی واقعہ یہ ہے کہ انسان کی نگاہیں خدا کو دیکھنے کی متحمل نہیں ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو طاقت اور قوت بخشی ہے اور اس کی نگاہوں میں جو قوت رکھی ہے، وہ اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ یہاں سے اس دنیا سے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ یہ غیر نبی کو بھی یہ موقع نہیں دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خواہش ظاہر کی تھی، جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا سورہ اعراف 9 پارے میں کہ ربی ارینی انظر الیک، کہا تھا انہوں نے کہ اے میرے رب، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ ایک بار مجھے دکھا دیجئے۔ تو فرمایا گیا کہ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اور ویسا ہی ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو حالانکہ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ نے جب یہ خواہش ظاہر کی کہ میں اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ ان کا دیدار نہیں کر سکے اس دنیا میں رہ کر بھی۔ اور ان آیتوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اس دنیا میں رہ کر اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا، اور معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے، تو آپ کے تعلق سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا تھا، تو مطلقاً یہ جھوٹ کہتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس میں بات کو واضح کیا گیا حضرت عائشہ کی روایت سے کہ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا دیدار کیا تھا براہ راست، تو یہ مطلب جھوٹ کہتا ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی اس میں۔ تو اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہاں جو نگاہوں میں جو قوت دی گئی ہے، وہ قوت اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ اپنے رب کو دیکھ سکے۔ جب انسان کی نگاہیں مادی دنیا کی کتنی ہی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی، رب تو بہت دور کی بات ہے۔ دنیا میں کئی ایک ایسی چیزیں ہیں جس کو نہیں دیکھ سکتا۔ جو اس کے جسم میں روح ہے، وہ روح کو نہیں دیکھ سکتا آتی ہوئی اور جاتی ہوئی، اور جس کی وجہ سے وہ زندہ ہے، جو ہوا جو چلتی ہے، آکسیجن کو نہیں دیکھ سکتا، محسوس کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کئی ایک دوسری چیزیں بھی ہیں، اگر وہ سوچے تو ایسی بیسیوں چیزیں ہیں جس کو دیکھ نہیں سکتا لیکن محسوس کر سکتا ہے۔ الیکٹرک کرنٹ دیکھ سکتا ہے کہ اس کو محسوس کر سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایسی کئی ایک چیزیں ہیں جس کو انسان نہیں دیکھ سکتا لیکن وہ ہے، اس کا وجود ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے وجود کو سمجھا جا سکتا ہے۔ جو کائنات میں جو چیزیں اس کی بکھری ہوئی پڑی ہیں، اس کی صفات کے ذریعے سے اس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے اس میں ان آیتوں میں بار بار مختلف انداز میں مختلف دلائل دے کر اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تم کائنات میں نظر ڈال کر دیکھو، صبح سے شام تک تم چلتے پھرتے ہو، تم اپنی ذات میں نظر ڈال کر دیکھو، اور کائنات کے ذرے ذرے کی طرف نظر ڈال کر دیکھو۔ یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایک طاقت کار فرما ہے، اس کے بنانے کے سلسلے میں اور اس کے چلانے کے سلسلے میں۔ تو اگر انسان واقعی میں عقل مندی اور سوجھ بوجھ کے ساتھ اپنی آنکھیں کھول کر دیکھے گا، تو اس کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ واقعی میں اس کے پیچھے ایک ذات ایک ہستی کار فرما ہے۔ تو اس میں یہ بتا دیا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں رہ کر نہیں دیکھ سکتے، لیکن آخرت میں اس کا مشاہدہ ہوگا۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ فرمایا سورہ یونس 11ویں پارے میں۔ یعنی جنتیوں کو جب جنت اور انعامات سے نواز دیا جائے گا تو اس کے علاوہ بھی اور کچھ زیادہ دیا جائے گا۔ زیادہ کیا ہے؟ یہ کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس کو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں جنتیوں کو جب داخل کر دیا جائے گا تو اللہ رب العزت ان سے پوچھیں گے کیا تمہیں اور بھی کچھ چاہیے؟ تو اس وقت جنتی اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ یا اللہ، آپ نے ہمیں سب کچھ تو دے دیا ہے، جہنم اور دوزخ سے ہم کو نجات دے دی، جنت میں ہم کو داخل فرما دیا اور ساری نعمتوں سے ہم سب کو نواز دیا۔ تو اس وقت پردے ہٹا دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار وہ لوگوں کو، جنتیوں کو نصیب کر دیا جائے گا اور دیدار سے مشرف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جنت والے اعمال کرنا آسان کر دے اور ہم کو بھی جنت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہم کو عطا فرما دے۔ تو اس حدیث میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ وہاں پر یہ موقع عطا کیا جائے گا جنتیوں کو، اور آخرت میں بھی اہل ایمان کو یہ موقع عطا کیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاندنی رات میں آپ کہیں پر تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کا مجمع بھی تھا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جس طرح تم آج چاند کو دیکھ رہے ہو، یعنی بالکل براہ راست، بالکل اسی طرح آخرت میں اللہ تعالیٰ کا بھی تم دیدار کرو گے، اسی طریقے سے تم جو ہے واضح طور پر اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے۔ یہاں پر چونکہ جو ہے انسان کی نظروں میں اتنی طاقت اور اتنی قوت اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی ہے، اس لیے یہاں سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہاں پر جانے کے بعد اس کی نظروں میں قوت میں جو ہے اضافہ کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر اس کے پاور کو بڑھا دیں گے، اور پھر وہاں پر جانے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے گا، لیکن وہاں پر بھی دیدار ہی کر سکے گا، اس کا احاطہ، ذات حق کا احاطہ وہاں پر بھی نہیں کر پائے گا۔ ذات حق کا احاطہ کہیں پر بھی ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں سے تو دیدار بھی نصیب نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، لیکن آخرت اور جنت میں جو ہے دیدار تو ہوگا، لیکن ذات حق کا احاطہ وہاں پر بھی نہیں ہو سکے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ فرمایا سورہ قیامہ میں، یعنی اس دن بہت سے چہرے حشاش بشاش اور تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور جو ہے کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے جن کو جو ہے اپنے رب کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون فرمایا سورہ مطففین میں۔ وہ جو ہے بد نصیب کفار ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس دن دیدار نہیں عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اپنا دیدار جو عطا فرمائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت اس دن کر سکیں گے۔ تو اس میں اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی جو ہے جو بے شمار قدرت کی جو نشانیاں ہیں اس میں غور و فکر کرو تو تم کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، ورنہ یہ مت سمجھو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد ہی ایمان لاؤ گے، کہ تو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس دنیا میں تم کو وہ نظر نہیں آ سکتا، تمہاری نظریں اس قابل نہیں ہیں، اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھ سکیں، اس کا احاطہ کر سکیں۔ ہاں تم اگر اس قابل ہو جاؤ گے یہاں پر دنیا میں جنت میں جانے کے، تو پھر تم کو وہاں پر اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بصیرت کی باتیں آ چکی ہیں، تو جو کوئی سوجھ بوجھ سے کام لے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنا رہے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ میں تم پر نگران نہیں مقرر کیا گیا ہوں۔ اس میں بصیرت کی بات آئی ہے، اس سے پہلے کی آیت میں بصارت کی بات آئی تھی۔ بصارت یعنی آنکھوں کی جو قوت ہے، دیکھنے کی صلاحیت، اس کو بصارت کہا جاتا ہے، اور دل سے جو دیکھنے کی صلاحیت ہے اس کو بصیرت کہا جاتا ہے۔ یعنی سوجھ بوجھ، سمجھ بوجھ اور عقل، دانش اور ہوش مندی، فراست، یہ سب چیزیں جو اپنے یعنی انسان کو جو صلاحیتیں عطا کی گئی ہیں اس کی وجہ سے وہ غیر محسوس چیزوں کو بھی جو ہے اس کا علم حاصل کر سکتا ہے اپنے حواس کے ذریعے سے۔ یہ جو ہے بصیرت کہلاتا ہے، اور بصیرت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح فرما دیا کہ تمہارے پاس اس کی نشانیاں بہت سی پہنچ چکی ہے تمہارے رب کی جانب سے۔ کون سی نشانیاں ہیں؟ ایک تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے بندوں کو ان کی ہدایت کے لیے، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے، حق واضح کرنے کے لیے یہ جو ہے عطا فرما دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات اور آپ کی اخلاق، آپ کا کردار، یہ ساری چیزیں جو ہے بصیرت کے لیے ہے، آنکھیں کھولنے کے لیے ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے، حق کو پہچاننے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس میں کہ تم کو وہ ساری چیزیں دے دی گئی ہیں، وہ وسائل جو ہے وہ چیزیں جس سے حق کو پہچانا جا سکتا ہے۔ تو اب جو کوئی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہتا ہے، تو پھر اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور اگر کوئی اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، اندھا بنا رہنا چاہتا ہے اور اس سے اعراض کر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، تو پھر اس کا نقصان ہوگا، اس میں کوئی جو ہے اس سے نقصان اٹھانے والے نہیں ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ فرما دیا گیا، اور میں تمہارے اوپر نگران نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ میں تمہارے اوپر نگران نہیں ہوں، کیونکہ انہیں رسولوں کا جو فرض منصبی ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر اس کو سمجھا دے، لیکن
زبردستی منوانا ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے کہ ان کو زبردستی کر کے ان کے اوپر ان کو ناشائستہ کاموں سے روک دے، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس میں اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ تمہارے پاس سارے دلائل پہنچ چکے ہیں اور ساری باتیں جو حق کو سمجھنے کے لیے کافی تھی وہ تمہارے پاس جو ہے آ چکی ہیں، اس کو بھیج دیا گیا ہے تمہاری رب کی جانب سے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اس طرح ہم مختلف طریقوں سے آیتیں بیان کرتے ہیں، اور اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کہیں کہ تم نے اچھی طرح پڑھ کر سنا دیا، نیز اس لیے کہ جو لوگ جانتے ہیں ان کے لیے ہم اس کو روشن کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ساری باتوں کو واضح کر دیا گیا، اس کی وضاحت کر دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا کی گئی اور جو بے مثال کتاب قرآن ہے اس کے ذریعے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے ذریعے سے، اور جو مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت بھیجی تھی اپنے بندوں کے لیے، وہ ہدایت کی روشنی میں جو ہے اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو سمجھ سکتا ہے۔ اور یہ بات جو ہے واضح تھی ان لوگوں کے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی تھے، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسا بہترین فصیح و بلیغ کلام جاری ہو گیا جو عاجز کر دینے والا کلام تھا، اور جس کی وجہ سے انہیں سارے عرب کو یہ چیلنج دے دیا گیا کہ تم اس جیسی ایک صورت بنا کر لا لو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے۔ تو وہ اس وقت بھی عاجز تھے، آج بھی عاجز ہے ساری دنیا۔ تو یہ بات اس سے واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام لے کر آئے تھے، جو چیز پیش کر رہے تھے، وہ بالکل حق ہے، وہ اللہ ہی کی جانب سے ہے، اور وہ جو ہے کوئی انسانی کلام نہیں ہے، انسان نے اس کو نہیں بنایا ہے۔ تو یہ بات سمجھ جانے کے بعد تو چاہیے تھا کہ لوگ اپنی عقل سے کام لیتے، جیسا کہ اس سے پچھلی آیت میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھتے اور سمجھ بوجھ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فراست اور فہم جو عطا فرمایا تھا اس کی مدد سے وہ لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتے اور قبول کر لیتے اور آپ کے قدموں پر آ کے گر جاتے۔ لیکن یہ کرنے کے بجائے بہت سے مخالفین نے یہ کہا کہ درستہ، یعنی آپ اس کو کہیں سے پڑھ کر جو ہے سیکھ گئے ہیں، کسی نے آپ کو یہ پڑھا دیا ہے یہ سبق، یہ کہہ کر وہ جو ہے اس کو رد کیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کو قبول کریں گے، جو جانتے ہیں، یعنی عقل سلیم رکھنے والے سمجھدار قسم کے جو لوگ ہیں، جن کے پاس عقل فہم اور شعور ہے، جو اپنی عقل کا صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں، جو آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں اپنی، اور جو ہے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں حق کو، تو پھر یہ حق کے دلائل ان کے لیے کافی ہے اور اس سے وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔